السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامداً و مسلیاً اما بعد، احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات، آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ یہ آخری محاضرہ، آخری لیکچر، آخری درس انشاءاللہ العزیز ہوگا اس سیشن کا اور اس مادے کا، جس کے اندر ہم امام نسائی کی سیرت، ان کی سوانح حیات اور ان کی کتاب سنن نسائی کے بارے میں جانکاری حاصل کریں گے، اور اسی طرح امام ابن ماجہ کے بارے میں اور ان کی کتاب سنن ابن ماجہ کے بارے میں، اور یہیں پر انشاءاللہ ہمارا یہ سیشن اور یہ مادہ جو ہے وہ اختتام پذیر ہو جائے گا۔ 110 صفحہ تک پڑھانے کا جو ہے ٹارگٹ رکھا گیا تھا، جسے انشاءاللہ ہم لوگ آسانی کے ساتھ پالیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آپ کی اسکرین پہ امام نسائی اور ان کی کتاب سنن نسائی، ایک مختصر تعارف۔ سب سے پہلے امام نسائی کا نام دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیے، آپ کا نام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر النسائی الخراسانی تھا۔ یہ آپ کا نام ہو گیا۔ اتنا یاد کر لیجئے، احمد بن شعیب النسائی یا ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب النسائی، اتنا بھی اگر آپ نے یاد کر لیا تو کافی ہے۔ آپ کی ولادت دیکھیے 215 میں آپ تولد ہوئے، پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بارے میں کوئی خاص معلومات جو ہے وہ نہیں مل پائی ہیں، اس وجہ سے اسے چھوڑ دیا گیا ہے۔ علمی اسفار یعنی رحلات، آپ نے جو دیگر ممالک کا، دیگر شہروں کا جو سفر کیا، جو مشقت اٹھائی، 15 سال کی عمر میں یعنی 230 میں قتیبہ بن سعید کی طرف سفر کیا اور ان سے بہت ساری احادیث روایت کی، اور بغلان میں ان کے پاس 1 سال رہے۔ تو یہ جو ہے امام نسائی کی جو ہے جو علمی رحلہ ان کا ہے۔ رحلہ کہتے ہیں سفر کو، جو آدمی طلب علم کے لیے جو مشقت اٹھاتا ہے، دور دراز کے ملکوں کا سفر کرتا ہے، وہ رحلہ ہے۔ شیوخ آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ شیوخ میں اسحاق بن راہویہ ہیں، ہشام بن عمار ہیں، سوید بن نصر ہیں، علی بن حجر ہیں، عمر بن علی الفلاس، عناد بن السری، محمد بن المثنى، محمود بن الغیلان۔ تلامذہ میں ابو بشر الدولابی، حسن بن رشید، ابو جعفر الطحاوی، سلیمان بن احمد، حسن بن خضر، حمزہ بن محمد الکنانی۔ علمی مقام دیکھتے ہیں۔ آپ کا علمی مقام، حاکم نے کہا فقہ الحدیث پر نسائی کا کلام کثیر ہے، جو اس کی سنن کا مطالعہ کرے گا وہ حیران رہ جائے گا۔ یعنی امام نسائی نے جو ہے فقہ الحدیث پر بہت زیادہ کلام کیا ہے، یعنی حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، فقہ الحدیث، اس پر بہت انہوں نے کلام کیا ہے۔ ابو علی النیسابوری نے کہا ان کو علم میں بلا مقابلہ امام قرار دیا۔ ابو علی نیسابوری نے ان کو علم و فضل میں بلا مقابلہ امام قرار دیا، یعنی وہ گویا امام تھے۔ دارقطنی نے ان کو اپنے زمانے کے تمام علماء پر مقدم کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھتے ہیں جرح و تعدیل میں ان کا کیا مقام تھا۔ جرح و تعدیل میں دارقطنی نے کہا وہ علم رجال کا سب سے زیادہ جاننے والا تھا۔ امام نسائی علم رجال کے سب سے زیادہ جانکار تھے۔ امام ذہبی نے کہا اس نے صحیحین کے بعض رجال پر بھی کلام کیا ہے۔ یعنی نسائی کا علم آپ دیکھیے کہ انہوں نے صحیحین یعنی بخاری مسلم کے بعض راویوں پر بھی کلام کیا ہے۔ وہ علم جرح و تعدیل میں متشددین کے طبقہ میں سے تھا، یعنی امام نسائی کے ہاں تشدد پایا جاتا تھا، یعنی بہت زیادہ سختی تھی، معمولی خرابی کی وجہ سے بھی وہ راوی پر جرح کرتے تھے، اس پر کلام کرتے تھے۔ تصانیف میں آئیے دیکھتے ہیں، یہ سنن جو ہے آپ پڑھ رہے ہیں، سنن نسائی ہے ہی ہے۔ اصل میں انہوں نے ایک بڑی سنن جس کو سنن کبریٰ، اس سے مختصر کر کے یہ جو سنن نسائی ہے جس کو المجتبی کا نام دیا، تو یہ انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے سنن نسائی۔
تو یہ مختصر ہے اور ایک بڑی کتاب انہوں نے سنن کبریٰ کے نام سے لکھی تھی، مسند علی، القنا، عمل الیوم واللیلہ وغیرہ۔ آپ کی وفات وہ 203 میں وفات آ چکی ہے، یعنی 203 میں آپ کی وفات ہوئی۔ امام نسائی کی کتاب کے بارے میں دیکھیے، سب سے پہلے نام، یہ کتاب سنن نسائی کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں پہ تھوڑا سا اور اضافہ ہوتا تو اچھا ہوتا کہ امام نسائی نے بھاری کتاب لکھی تھی سنن کبریٰ، اور اس کو مختصر کیا جب تو سنن، یہ جو صغریٰ کہہ لیجئے یا سنن نسائی، یہ المجتبیٰ یا المجتنیٰ اس کا اصل نام، اس کا نام جو ہے المجتبیٰ بھی ہے۔ تو وہ یہاں پہ اگر کلیئر ہو جاتا، تھوڑی سی اور تفصیل ہوتی تو اور بہتر ہوتا، کہ جس کے اندر انہوں نے چھانٹ کر کے حدیثوں کو مختصراً ذکر کیا ہے، یہی ہے سنن نسائی جسے ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس کو المجتبیٰ یا المجتنیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ تو نام میں یہ تھوڑا سا اور ڈیٹیل ہوتا تو اچھا ہوتا۔ منہج آئیے دیکھ لیتے، منہج کا لفظ بار بار آیا ہے، طریقہ کار، خصوصیت، فقہی ترتیب پر احادیث بیان کرتا ہے۔ یعنی امام نسائی کی جو ترتیب ہے وہ فقہی ہے، کتاب الطہارہ، صلاۃ، زکوٰۃ، اس طریقے سے۔ حدثنا اور اخبرنا میں فرق کرتے ہیں، یعنی حدثنا اور اخبرنا میں فرق بتاتے ہیں۔ ابن لہیہ کے طبقے سے روایت نہیں کرتے ہیں، ابن لہیہ چونکہ ضعیف راوی تھا، اس وجہ سے اس کے طبقہ سے روایت نہیں لیتے ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی کے مقابلے میں اس میں ضعیف حدیث کم ہے، یعنی ابو داؤد اور ترمذی کے مقابلے میں نسائی میں ضعیف حدیثیں کم ہیں، اسی لیے لوگوں نے اس کو بخاری اور مسلم کے بعد تیسرے درجے پہ رکھا ہے۔ چونکہ جو 4 سنن کی کتابیں ہیں، بخاری مسلم کو چھوڑ کے جو کتب ستہ میں سے 4 کتابیں ہیں، ان میں سب سے کم اگر ضعیف حدیث کسی کتاب میں ہے تو وہ ہے سنن نسائی، سنن نسائی۔ اس میں بخاری مسلم کا طریقہ تعلیف جمع کیا ہے اور علم علل بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی بخاری مسلم کا جو طریقہ تعلیف ہے، یعنی کہ ضعیف حدیثوں سے کنارہ کشی، صحیح حدیثوں کو ذکر کرنا، اور اس میں علم علل بھی ہے، یعنی جو خرابیاں ہیں، علت ہے روایتوں میں یا راویوں میں، اس پہ بھی کلام ہے۔ اس میں ناسخ و منسوخ، عام خاص، یعنی عموم خصوص، مجمل و مفصل کا بیان کیا گیا ہے، یعنی کون سی روایت مجمل ہے اور یعنی مختصر ہے، اور کون سی روایت اس کی تفصیل بیان کر رہی ہے، کون سی روایت عام ہے، کون سی خاص ہے۔ یہ کتاب کثرت طرق کے ساتھ ساتھ کثرت فوائد پر مبنی ہے، یعنی اس کے اندر کثرت طرق، یعنی ایک حدیث کئی سندوں سے بھی ثابت ہے، ایک حدیث کئی سندوں سے ہے، اس وجہ سے اس میں فوائد بہت زیادہ ہیں۔ ہائے فصل یا ہائے تحویل، جس کو ہا، یہ دیکھ رہے ہیں نا، ہا کم استعمال کرتے ہیں امام نسائی۔ یہ جو ہا سند کے بیچ میں، یا تو تحویل کے لیے، یعنی وہاں سے سند بدل رہی ہے، سمجھ رہے ہیں نا، یا تو وہاں سے فصل کیا جا رہا ہے، یعنی اس کو الگ کیا جا رہا ہے۔ ان کے وہاں یہ جو ہا ہے نا، یہ دیکھیے مسلم میں بہت استعمال ہوتا ہے، صحیح مسلم میں، چونکہ تحویل سند کے لیے وہاں سے سند بدل جاتی ہے۔ شرط مؤلف، مؤلف کی شرط دیکھیے، یہ کتاب ابو داؤد وغیرہ کے طرز پر ہے، البتہ اس میں ابن لہیہ کے طبقے سے روایت نہیں ہے، ابن لہیہ کے طبقے سے روایت نہیں ہے، ابن لہیہ کے طبقے سے اس میں روایت نہیں ہے۔ عدد احادیث دیکھ لیتے ہیں، کل تعداد 5761، اس میں 34 کتابیں اور کچھ ابواب ہیں، کچھ کیا سینکڑوں میں ابواب ہیں، اس لیے ابواب کو بلینک چھوڑ دیا گیا ہے۔ اور یہ جو 34 کتابیں مصنف نے یہاں پہ کہی ہیں، تو مجھے جو ملی ہے معلومات، وہ 50 سے زائد کتب اس کے اندر، 50 سے 57 یا 58 کے قریب اس میں ابواب ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے 34 کتب، یعنی کتاب کے نام، جیسے کتاب طہارہ، کتاب صلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الحج، ایسے کر کے 50 سے زائد کتب ہیں نسائی کے اندر، لیکن یہاں پہ 34 شاید کچھ مسٹیک ہے یہاں پہ، جو اگلے ایڈیشن میں انشاءاللہ درست کیا جائے گا۔ شروع میں دیکھیے اعلیٰ اسناد اس میں نہیں ہے، شروع میں شرح السندی، یعنی علامہ نور الدین سندھی کا جو حاشیہ ہے،
ہے نا, اس کو شرح السندی کہا جاتا ہے. نسائی پہ ان کا حاشیہ ہے. اور زہر الربا علی المجتبی یہ سیوطی کی. لیکن سب سے بھاری شرح اگر کوئی ہے نسائی کی تو وہ یہاں پہ ذکر نہیں ہے, اور میں چاہوں گا کہ مصنف اگلے ایڈیشن میں اس کو ضرور یہ نام لکھیں, ذخیرۃ العقبہ. علامہ ایوبی کی سب سے بھاری شرح اگر نسائی کی ہے تو وہ ذخیرۃ العقبہ ہے. اور یہ علامہ ایوبی دار الحدیث المکیہ کے استاذ تھے جو مکہ میں ہے. تو انشاءاللہ اگلے ایڈیشن میں میں چاہوں گا کہ مصنف اس کا اضافہ ضرور کریں. اب اس کے بعد ابن ماجہ کے بارے میں دیکھتے ہیں. نام جو ہے ابو عبداللہ محمد بن یزید بن عبداللہ الربیعی القزوینی المعروف بابن ماجہ. اتنا بھی اگر آپ یاد کر لیں گے, محمد ابن یزید القزوینی, محمد ابن یزید القزوینی, ولادت 209 میں ہوئی, ولادت 209 میں ہوئی. علمی سفر دیکھ لیتے ہیں. اپنے علاقہ قزوین جو عراق کے اندر ہے کہ علماء سے اخذ کرنے کے بعد 230 ہجری میں جب ان کی عمر 21 سال تھی تو خراسان, عراق, حجاز, مکہ, شام, رئی, بغداد, دمشق, حمص, اصبہان, اسقلان, نیساپور اور مصر کا سفر کیا. شیوخ میں دیکھیے جوبارہ ابن المغلس, سوید بن سعید, علی بن محمد التنافسی, محمد بن بشار. اور تلامذہ میں محمد ابن عیسیٰ الابحری, احمد بن روح البغدادی, احمد بن محمد بن حکیم, علی بن ابراہیم القطان. تصانیف دیکھ لیتے ہیں. سنن یہ تو ہے ہی ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں, سنن ابن ماجہ, اور ایسے ان کی تاریخ پر ایک کتاب ہے اور تفسیر پر ان کی کتاب ہے. علمی مقام و مرتبہ امام الذہبی نے کہا الحافظ الکبیر الحجہ المفسر حافظ ناقد صادق ذو اطلاع واسع. یعنی حافظ ہیں, ناقد ہیں, یعنی کلام کرتے ہیں, نقد کرتے ہیں, سچے ہیں, بہت بڑے اطلاع والے ہیں, یعنی بڑے علم والے ہیں. ابو یعلا الخلیلی نے کہا ہوا ثقۃ کبیر, بہت بڑے ثقہ ہیں, متفق علیہ ہیں, محتج بہ ہیں, یعنی ان سے حجت پکڑی گئی ہے. لہو معرفہ بالحدیث و حفظ, یعنی حدیث و حفظ میں ان کی بڑی معرفت ہے, یعنی حدیث کے بڑے جانکار ہیں. ان کی وفات جو ہے رمضان 273 میں 64 سال کی عمر میں ہوئی. ان کے بارے میں یہ شعر کہا گیا, یہ ایک شعر ہے جو ان کے علم و فضل کے لیے ہے. لقد اوہا دعائم عرش علم وضعد رکنہ فقد ابن ماجہ. ابن ماجہ کے چلے جانے سے علم کا عرش ہل گیا اور کمزور ہو گیا. یہ کہنا چاہتے ہیں, علم کا اسٹیج جو ہے وہ کمزور ہو گیا ابن ماجہ کے چلے جانے سے. نام دیکھیے, یہ کتاب سنن ابن ماجہ کے نام سے مشہور ہے. منہج دیکھ لیجیے, خصوصیات فقہی ابواب پر ترتیب دی ہے, بعض ابواب میں فقہی اصول بھی بیان کیے ہیں, یعنی وہی ترتیب جو فقہی ترتیب ہوتی ہے. اسلوب انتہائی شاندار ہے. تراجم ابواب کی احادیث کے ساتھ مطابقت واضح ہے, یعنی جو باب جو متعین کرتے ہیں, باب کا ترجمہ, باب کدا باب کدا, حدیث جو لاتے نا بالکل میچ کھاتے دونوں, یعنی بالکل آپ سمجھ جائیں گے کہ باب کا ترجمہ کیا ہے اور حدیث کے اندر مطابقت کیا ہے, یعنی میل کیا ہے, میچ کیا ہے. ابواب کی فقہی رعایت اور احادیث کی حسن ترتیب سے استنباط مسائل میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. یعنی ابواب کی جو فقہی رعایت ہے اور احادیث کی حسن ترتیب سے استنباط مسائل میں کوئی دقت پیش نہیں آتی. یعنی جو ابواب کی جو ہے نا فقہی رعایت انہوں نے کی ہے, یعنی اور احادیث کی حسن ترتیب, یعنی حدیثوں کو اتنی ترتیب سے انہوں نے بیان کیا ہے کہ مسئلہ مستنبط کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے. سمجھ گئے نا, یہ اس کتاب کی خوبی ہے. کثرت تکرار نہیں پایا جاتا, کثرت تکرار, یہاں دیکھیے کثرت تکرار نہیں پایا جاتا ہے, یہاں پہ دیکھیے کثرت تکرار نہیں پایا جاتا ہے. اس کے بعد دیکھیے 5 نمبر, یعنی بلا وجہ جو ہے نا مقرر نہیں لاتے حدیث کو. مختصر ہونے کے باوجود احکام و مسائل میں نہایت جامع ہے, احکام و مسائل میں نہایت جامع ہے. متعدد مقامات پر احادیث کے درجے کی بھی نشاندہی کی ہے. بہت ساری جگہوں پہ احادیث کا درجہ کیا ہے وہ متعین کیا ہے, صحیح ہے, ضعیف ہے, کیا ہے.
اگر حدیث کسی خاص شہر کے راویوں سے مروی ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی حدیث اگر کسی خاص شہر کے راویوں سے مروی ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی بتایا ہے کہ بھائی جو ہے فلاں شہر کے راویوں سے یہ حدیث مروی ہے، بغداد کے، کوفہ کے، مدینہ کے، مکہ کے راویوں سے یہ حدیث مروی ہے. اس طریقے سے اس میں کل جو ہے 482 صحیح احادیث ایسی ہیں جو باقی کتب خمسہ میں نہیں ہیں. 482 صحیح حدیثیں آپ دیکھیے جو کتب خمسہ میں نہیں ہیں. اس میں 3200 ایسی احادیث ایسی ہیں جو باقی کتب خمسہ میں بھی ہیں. 3200 حدیثیں باقی کتب خمسہ میں ہیں، البتہ ابن ماجہ نے انہیں دوسرے طرق سے روایت کیا ہے، سند دوسری ہے. اور اس میں 1339 احادیث ایسی جو باقی کتب خمسہ میں بھی نہیں ہیں. دیکھ رہے ہیں آپ 1339 حدیثیں ایسی ہیں جو پورے کتب خمسہ میں نہیں ہیں، یعنی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی میں بھی نہیں ہے. اسی لیے علماء نے انہیں زوائد کا لقب دیا ہے. زوائد کے بارے میں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ حدیثیں زائد ہیں کتب خمسہ سے، انہی کی وجہ سے یہ کتاب کتب ستہ میں شمار ہوئی. آگے بات آئے گی یہ کتاب پہلے کتب ستہ میں نہیں تھی، لیکن اس خوبی کی وجہ سے اس کو کتب ستہ میں شمار کر لیا گیا. اس میں صحیح، حسن، ضعیف اور موضوع ہر قسم کی احادیث ہیں. آگے بات آئے گی موضوع روایتیں تقریباً 100 کے قریب، موضوع اور منکر ملا کے 100 کے قریب یعنی 99. آگے بات آئے گی. اس میں 34 کتابیں ہیں اور 1500 ابواب اور 4341 احادیث ہیں. مؤلف کی شرط دیکھ لیجیے. محمد بن طاہر نے کہا ابو داؤد اور ان کے بعد آنے والوں کی کتاب 3 قسموں میں تقسیم ہوتی ہے. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. وہ احادیث ابو داؤد کے اور ان کے بعد آنے والے محدثین کی کتابیں، اس میں 3 طرح کی حدیثیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ احادیث جو بالکل صحیح ہیں، وہ احادیث جو اصحاب سنن کی شرط پہ ہوں، وہ احادیث جو ضعیف ہیں اور بیان ضعف کے لیے ذکر کی گئی ہیں. تو اس سے جو ہے نا جو ضعیف حدیثیں سنن کی کتابوں میں آئی ہیں نا، وہ آپ کو جواب دینے میں آسانی ہوگی کہ جو ضعیف حدیثیں آئی ہیں وہ اس کے درجہ کو بیان کرنے کے لیے آئی ہیں. لہٰذا یہ کتاب ابو داؤد اور نسائی کی شروط پر ہے. البتہ تساہل کی وجہ سے ابن ماجہ نے اس میں مجاہیل یعنی مجہول راوی، متہم بالکذب، متہمین اور کذاب راویوں کی حدیث بھی لی ہے. یہی ایک خرابی اگر نہ ہوتی، یہ جو کچھ مجہول، متہم اور کذاب راویوں کی حدیثیں لے لی ابن ماجہ نے، ورنہ اس کتاب کا درجہ بہت اوپر ہوتا. سمجھ گئے نا. لیکن اسی خرابی کی وجہ سے اس کا درجہ ایک دم نیچے گر گیا، اسی لیے اس کا درجہ کم ہو کر آخر پہ چلا گیا، یعنی یہ 6 نمبر پہ ہے. عدد احادیث محمد فؤاد عبدالباقی کے شمار کے مطابق سنن ابن ماجہ میں کتابوں کی تعداد 34 ہے، ابواب کی تعداد 1500 ہے. یہ آپ کو فرق ملے گا. دیکھیے ابواب اور کتب کی تعداد میں جب نسخے کا فرق ہوگا، کچھ لوگ مان لیجیے 37 بھی بتاتے ہیں. احادیث اور ان کی تعداد درج ذیل اقسام میں منقسم ہے. کل احادیث 4000، کل احادیث جو اس کے اندر ہے وہ آپ دیکھیے یہاں پہ 4341 ہیں، اور ان کے اندر سوری ایک منٹ، کرسر ذرا اوپر چلا گیا، آپ دیجیے. یہاں پہ دیکھیے کل احادیث 4341 ہیں. ان میں سے 3002 احادیث کتب خمسہ میں ہیں. کل احادیث جو کتب خمسہ میں نہیں ہے ان کی تعداد 1339 پہلے آ چکے. ان میں سے اب آپ دیکھیے 428 احادیث صحیح الاسناد ہیں، 199 احادیث حسن الاسناد ہیں، 613 احادیث ضعیف الاسناد ہیں، 99 احادیث منکر یا موضوع ہیں. یہی ہے خرابی زیادہ ہو گئی ہے. منہج دیکھ لیجئے، ابواب کا منہج. یہاں پہ کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں صراحتاً کسی حکم شرعی کا تذکرہ نہیں ہے. جو ابواب متعین کیے ہیں نا اس کا طریقہ کیا ہے.
تو کسی شرعی حکم کا تذکرہ نہیں ہے، جیسے باب فی بدء الایمان، باب فی القدر، ابواب الفضائل وغیرہ۔ کچھ ابواب ایسے ہیں جو سوالیہ انداز میں ہیں، جیسے باب الرجل یستيقظ من منامه هل يدخل يده في الاناء قبل ان يغسلها، یعنی یہ سوال ہے، آدمی سو کر کے اٹھے تو کیا برتن میں ہاتھ دھلنے سے پہلے اپنا ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ سوال، استفہام۔ باب الارض یصيبها البول كيف تغسل، جس زمین میں پیشاب کر دیا جائے اس کو کیسے دھلا جائے گا۔ اور باب اینا یجوز بناء المساجد، مسجدوں کو کہاں بنانا جائز ہے وغیرہ، یہ سب سوال کے انداز میں ہیں۔ تو ابواب پہ تھوڑا سا کلام کیا گیا ہے۔ کچھ ابواب ایسے ہیں جن سے تب کوئی شرعی حکم سمجھ آتا ہے جب ان کے تحت درج کی ہوئی حدیث کا مطالعہ کیا جائے، جیسے باب تقطیۃ الاناء، باب الوضوء بالنبیذ وغیرہ۔ پہلے باب نہیں سمجھ میں آتا ہے، لیکن جب حدیث کا مطالعہ کرو نا تو باب کا مطلب اس سے شرعی حکم کیا ثابت ہوتا ہے وہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں حکم شرعی کو کسی قائل کی طرف منسوب کر کے بیان کیا گیا ہے، جیسے باب من کرہ ان یطاع عقبہ، باب من دلک یدہ بالارض بعد الاستنجاء وغیرہ۔ یعنی حکم شرعی کو اس میں کسی قائل کی طرف منسوب کیا گیا ہے، یعنی کس کا قول ہے یہ کس کا قول ہے۔ کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں مؤلف نے صراحتاً حکم شرعی بیان کیا، جیسے باب کراہیۃ البول فی المغتسل، باب کراہیۃ من مس الذکر، یا یعنی شرمگاہ کو چھونے کی کراہیت، یا جہاں آدمی غسل کرتا ہے وہاں پیشاب کی کراہیت۔ تو یہاں پہ صراحتاً پتہ چل جاتا باب سے کہ کیا یہاں پہ شرعی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے۔ کچھ ابواب ایسے ہیں جن میں مؤلف نے صراحتاً حکم شرعی بیان کیا ہے، یہ تو ہو گیا۔ اعلیٰ اسناد اس میں 5 احادیث ثلاثی ہیں، یہ دیکھ لیجیے 5 احادیث ثلاثی کو دیکھ لیجیے آپ۔ پہلی حدیث جو بارہ ابن مغلس قال حدثنا كثير بن سليم قال سمعت انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يكثر الله خير بيته فليتزوج فليتوضا اذا حضر غداؤه واذا رفع۔ یہ حدیث جو ہے علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور اس کے اندر دیکھیے 3 ہی راوی آئے ہیں، یعنی یہ ثلاثی ہے۔ دوسری حدیث جو بارہ ہی کی ہے، قال حدثنا كثير بن سليم عن انس بن مالك، وہی تینوں راوی ہیں۔ ما رفع بین یدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل شباء قط، ما رفع بین یدی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فضل شباء قط ولا حمل معه تنفسا یا تنفسا، تنفسا یا تنفسا کہتے ہیں دھاری دار چادر۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ اور تیسری حدیث بھی دیکھیے وہی راوی ہے جو بارہ، کثیر اور انس، یہ 3 راوی آئے ہیں، اسی لیے ثلاثی ہے۔ قال صلی اللہ علیہ وسلم الخیر اسرع الى البيت الذي يخشى من الشفرة الى سنام البعير، اسے بھی علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا۔ پھر دیکھیے جبارہ، کثیر اور انس، یہاں بھی وہی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما مررت لیلۃ اسری بی من ملئ الا قالوا یا محمد مر امتک بالحجامہ۔ 4 حدیثیں ہو گئی اور سند وہی ہے، تینوں راوی وہی ہیں۔ علامہ البانی نے البتہ اسے صحیح قرار دیا، یعنی حجامہ، حجامہ کا حکم دیجیے اے نبی اپنی امت کو، یہ روایت صحیح ہے۔ اور فرمایا یہ سند جبارہ اور کثیر کی وجہ سے ضعیف تو ہے، البتہ ابن عباس اور ابن مسعود کی حدیث میں اس کے شواہد ہیں جن سے یہ قوی بن جاتی ہے، اور صحیحہ 22,263 کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ 5ویں حدیث بھی جبارہ، کثیر اور انس بن مالک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه الامه مرحومه عذابها بايديها فاذا كان يوم القيامه دفع الى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فداؤك من النار۔ یہ روایت اس کی سند ضعیف ہے، البتہ یہ شواہد میں چلے گی۔ یہ بس اتنا ہی آپ کو سمجھانے کا مقصد ہے کہ 5 حدیثیں ایسی ہیں جو ثلاثی ہیں، یعنی محدث ابن ماجہ اور نبی کے بیچ میں صرف 3 راویوں کا واسطہ آیا ہے، بس اتنا ہی سمجھانا مقصد ہے۔ خراج تحسین دیکھ لیجئے، امام ابو زرع نے کہا اگر یہ کتاب لوگوں کو میسر آ گئی تو تمام موجودہ تمام جوامع یا ان میں سے اکثر معطل ہو جائیں گی۔ بہرحال یہ تعریف ہے، تعریف میں تھوڑا اگرچہ مبالغہ ہے لیکن بہرحال تعریف ہے۔ ابن اثیر نے کہا یہ کتاب انتہائی مفید اور فقہی اعتبار سے بہت نفع بخش ہے، لیکن اس میں ضعیف اور منکر حدیث بھی پائی جاتی ہے۔ صحیح ہے۔ ذہبی نے کہا اگر ابو عبداللہ اس کتاب کو ضعیف اور کمزور روایات سے مقدر نہ کرتے تو یہ بہت اچھی کتاب تھی۔ ابن حجر نے اسے الجامع الجید کہا۔
मकाम व मर्तबा शुरू में इब्ने सकन और इब्ने मंदा वगैरह ने कुतुब हदीस में से सिर्फ बुखारी, सही मुस्लिम, अबू दाऊद और नसाई का इंतखाब किया। यानी पहले जो है ना कुतुब अरबा थी और उन्हें उसूल अरबा का नाम दिया, बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद, नसाई। बाद में सुनन तिरमिजी का इजाफा किया गया तो हो गई कितनी, उसूल खमसा यानी या कुतुब खमसा, 5 किताबें, उसकी इस्तिलाह वजूद में आई। फिर 5वीं सदी के आखिर में हाफिज अबुल फजल मोहम्मद बिन ताहिर मक़दसी ने सुनन इब्न माजा का इजाफा करके उसे सादिसो सित्ता करार दिया और किताब शुरूउल अइम्मा अस-सित्ता लिखी। यानी सबसे पहले अबुल फजल मक़दसी ने सुनन इब्न माजा का इजाफा किया तो हो गई 6 किताबें कुतुबे सित्ता, और उन्होंने कुतुब अइम्मा सित्ता की शर्तें भी लिखी है। बाद में हाफिज अब्दुल गनी ने भी अपनी किताबुल कमाल में इब्न ताहिर की मुताबात की। यानी अब्दुल गनी मक़दसी ने भी कहा कि इब्न ताहिर ने जो है ठीक कहा है, और इमाम इब्न हजर, इब्न कसीर और इब्न खलकान का भी यही मौक़िफ़ है कि इब्न माजा इस लायक है कि उसे कुतुब सित्ता में जगह मिले, और यही राजे है। इसके बरअक्स इब्न ताहिर के हमअस्र आलिम रज़ीन बिन मुआविया अल-अब्दरी ने मुअत्ता इमाम मालिक को सादिसो सित्ता करार दिया और इब्न असीर ने इसकी मुताबात। यानी कुछ लोग छठी किताब जो है ना वो मुअत्ता को मानते हैं, इब्न माजा को नहीं मानते, जैसे रज़ीन हैं और इब्न असीर हैं। शुरू देख लीजिए, किफ़ायतुल हाजा फी शरह इब्न माजा मोहम्मद बिन अब्दुल हादी सिद्दीकी, मिसबाहुल ज़ुजाजा सुयूती की, शरह इब्न माजा मुग़लताई, इंजाजुल हाजा मोहम्मद अली जहबाज की, इंजाजुल हाजा तमस्सु इलैहिल हाजा इला सुनन इब्न माजा इब्नुल मुलक़्क़िन की, शरह इब्न माजा बुरहानुद्दीन अल-हलबी की, अद-दीबाजा अला सुनन इब्न माजा कमालुद्दीन अद-दमीरी की किताब है दीबाजा, इंजाहुल हाजा अब्दुल गनी अद-दहलवी की, रफ़उल उजाजा सुनन इब्न माजा वहीदुज़्ज़मा कीरानी की है, और तालीक़ सिब्त इब्नुल अजमी, और उसके बाद तस्हीहुल हाजा फी मुख्तसर तखरीज सुनन इब्न माजा हाफिज ज़ुबैर अली सही की, पाकिस्तान। इस मौजू से मुताल्लिक़ चंद अहम किताबें जो है ये इसको ब्लैंक छोड़ दिया गया है, इंशाल्लाह अगले एडिशन में इसको कुछ बातें मिलेंगी तो उससे जो है उसमें इजाफा करेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों, इसके बाद जो है वो यहाँ से एलल हदीस शुरू होता है जिसका ताल्लुक जर्ह व तादील से है। तो यहाँ तक जो है सफ़ा नंबर 110 तक या 109 कह लीजिए, वहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा हमने फ़ायदा उठाया है। अल्लाह से दुआ है कि मौला हम लोगों की इस काविश को, इस मेहनत को, और अहसन ओपन एकेडमी के ज़िम्मेदार डॉक्टर मुबश्शिर अहसन बानी मदनी हफ़िज़हुल्लाह को अल्लाह ताला सलामत रखे और मज़ीद तौफ़ीक़ दे कि कौम मिल्लत के बच्चों, बच्चियों और छोटे बड़े सबकी खिदमत करें और उनके इल्मी मेयार और इल्मी स्टेटस को यूं ही बुलंद करते रहें और उलूम शरइया के हुसूल का रास्ता हमवार करते रहें, आसान बनाते रहें। तो मुझे उम्मीद है कि ऑनलाइन सिस्टम की जो तालीम का है, जिसमें दीनी तालीम से आपको रुशनास कराया जा रहा है, आप अपने कामों से भी जुड़े हैं और दीन का इल्म भी हासिल कर रहे हैं, मुख्तलिफ फ़नून भी सीख रहे हैं। ये बहुत आसान इक़दाम है, बहुत अच्छी कोशिश है। आप अपनी इस कोशिश को जारी रखिए और यहीं पे इस सिलसिले को ख़त्म मत कीजिए। आगे भी अगर आपके लिए मौका है, आगे का मुस्तवा जो आ रहा है, आगे का जो सेशन आ रहा है, अगर आपके लिए मौका है तो आप उस सेशन को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। आपको वहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारी कीमती बातें आपकी मालूमात में इजाफा करेंगी और आप हैरान रह जाएंगे कि अभी तक आप उन बातों से नाआशना थे। अल्लाह हम सबको दीनी उलूम के ज़ेवर से आरास्ता व पैरास्ता करे। आमीन। व तौफ़ीक़ इल्ला बिल्लाह व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।